यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तमन नाम में तमाम फजल टीवी के नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मेरा ताल्लुक़ रेमा चर्च शहादरा लाहौर से है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो है आए खुदा से पहली सी मोहब्बत करें। आज का जो हमारा उन्वान है बड़ा ज़बरदस्त है, आए खुदा से पहली सी मोहब्बत करें। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 7 आयात। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात है कि तू नकीलियों के कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदावंद के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें, हम दुआ करें। कादर मुतलिक जलाली खुदा, हम यीशु के नाम में तेरे हजूर में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने तौफीक बख्शी कि आज तेरे कलाम की बातों को अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकूं। आ खुदा मुझे बोलने की तौफीक अनायत करना, ताकि इस कलाम की सच्चाइयों को ईमानदारी से तेरे लोगों तक पहुंचाऊं, और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस को मिले, यीशु के नाम में आमीन। इफसस की कलीसिया मुकाशफा की किताब की 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया है, जिसे यूहन्ना आरिफ ने पितमस के जजीरे पर, जिसे मौत का जजीरा भी कहा जाता है, उस मौत के जजीरे पर खुदावंद के मुकाशफात को उसने बड़ी ही उम्दगी के साथ पाक रूह की तहरीर से कलमबंद किया, और यीशु मसीह इन्हें मुतारिफ करवाते हुए हमें नजर आते हैं। कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा आज आपके सामने पेश किया जा रहा है, उसमें हम इफसस की कलीसिया पर गौर करेंगे कि किस तरह से इफसस की कलीसिया जो है खुदावंद से मोहब्बत रखने वाली कलीसिया है, और इस कलीसिया की क्या क्या खूबियां हैं। लेकिन इन खूबियों के बावजूद खुदावंद को उस कलीसिया से शिकायत है। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग हमेशा खुदावंद के साथ वफादारी से चलें और उसी मोहब्बत में चलें जो उन्होंने ईमान लाते वक्त रखी थी। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, इन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चरागदानों का। वो 7 सितारे तो
7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं को मुतारिफ करवा रहा है। अगर हम इफिसस की कलीसिया के खिदमती पहलुओं पर गौर करें तो हमें कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा में जो अभी आपके सामने पेश किया गया, हमारी जो मरकज़ी आयत थी, उसके अंदर हमने देखा कि यीशु मसीह सबसे पहले इफिसस की कलीसिया की तारीफ़ कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पैगाम का आगाज़ कलीसिया की भरपूर अंदाज में तारीफ़ से किया। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरे सब्र को जानता हूँ, तू बदों को देख नहीं सकता, मेरी खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। इफिसस की कलीसिया अपने बहुत से कामों के लिए नामवर और अपनी मुशक्क़त और सब्र के लिए मशहूर थी। ये कलीसिया खुदावंद के साथ वफादारी से उसके साथ वक्त गुजार रही थी और खुदावंद के अहकामात के मुताबिक खुदावंद की खिदमत कर रही थी। इन्हें रूहों का इम्तियाज़ भी खुदावंद ने बख्शा था और इन्हें इन रूहों से निपटने की तौफीक भी खुदावंद ने अनायत की हुई थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद, इन सारी खूबियों के बावजूद, इन सारे अच्छे उन पॉइंट्स के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह हमें इफिसस की कलीसिया से शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। इफिसस की कलीसिया अपनी खिदमत में वफादार, साबिर और मेहनती रह चुकी। ताहम इस कलीसिया को एक चैलेंज दरकार था। वो चैलेंज क्या था? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। वो मोहब्बत जो इब्तदाई कलीसिया या इब्तदाई डेज में जब खुदावंद यीशु मसीह को इन्होंने कबूल किया था, इस कलीसिया ने जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, जिस तरह से उस वक्त ये सरगर्म थे और खुदावंद के काम कर रहे थे, खुदावंद की मोहब्बत में आगे बढ़ रहे थे, शायद उसमें कमी वाक़या हो गई है और खुदावंद यीशु मसीह उसकी शिकायत कर रहे हैं कि तूने पहली सी मोहब्बत जो है वो छोड़ दी है। शायद वो बहुत घंटों तक दुआ करने वाले थे, खुदा की खिदमत करने वाले थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि अपने उस मुकाम से वो नीचे आ गए। खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ गहरी रफाकत रखें, गहरा मेल मिलाप रखें, गहरे तौर से उसकी हजूरी में झुकें और उसके मुकाशफात, उसके भेद की बातों को जानें। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका ताल्लुक बहुत अच्छा था, लेकिन उस शख्सी ताल्लुक में कमी वाक़या हो गई है। और यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। इफिसस के लोग खुदा के लिए खिदमत तो कर रहे थे मगर अपने आप को नहीं दे रहे थे। वो खुदा के काम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ जो थी, जो उनका शख्सी किरदार था, वो बेहतर नहीं हो रहा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि हम सब ना सिर्फ खिदमत में आगे बढ़ें, बल्कि हमारा शख्सी किरदार भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक होना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स को इज्जत और जलाल मिले। आज गौर तलब बात यह है कि क्या हम ऐसा ही कर रहे हैं? खिदमत भरपूर है, प्रस्तश कमाल की है, नेमतों का ज़हूर है, मौजज़ात की बहुतात है और शिफा की तौफीक है, लेकिन हमारा शख्सी ताल्लुक जो है उसमें कमी आ गई है मोहब्बत की। हमारा खुदा के साथ जो शख्सी ताल्लुक है
اس کا لیول نیچے آ چکا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا وہ لیول جو ہے وہ برقرار رہے، اور ہم خدا کے حضور میں جھک کر اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو اپنے دل میں لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ نہ صرف ہم خدمتی طور پر بلکہ شخصی طور پر بھی خداوند کے ساتھ روز بروز بڑھتے چلے جائیں۔ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یہ مسیح اور اس کے کلام کی اس گہری محبت اور جذبے کی طرف اشارہ ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، جو ماضی میں افسس کے مسیحی رکھتے تھے۔ غالباً یہ ان کے اس رد عمل کا بیان ہے جو انہوں نے پہلی مرتبہ یسوع مسیح کے پیغام کو قبول کرتے وقت کیا اور اپنی زندگیوں کو اس کے سپرد کیا۔ اس وقت جو ایماندار تھے ان کا خداوند کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ اگر ہم آج کے ایمانداروں کی بات کریں تو آج کے ایماندار بھی ان پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں جو وہ خداوند کے حضور میں خداوند کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ، بھرپور انداز سے، روزوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنے سے وہ خدا کی حضوری اور معموری سے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنا کرتے تھے۔ لیکن ہماری محبت کی آگ میں کمی آ گئی ہے، مدھم ہو گئی ہے۔ ابتدائی دنوں کا جوش جاتا رہا ہے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کی محبت نمایاں نظر آتی ہے، اور اس کی محبت کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کس قدر ایمانداروں سے پیار کرتا ہے، وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ چاہے کوئی ایماندار ہے جس نے خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا اور جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ سب کے لیے آیا ہے۔ دونویں طور پر جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے توقع بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی بہن، ہماری بیوی، ہم جن سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ہماری ان سے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتا ہے یا یہ کرے گی۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اس کی پہلی 13 آیات ہمیں محبت کے تعلق سے سکھاتی ہیں کہ محبت کے کردار میں یا محبت میں کیا خصوصیات ہیں، کہ اصل محبت کیا ہے۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار ہم سے یوں کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اس شکایت کا اظہار کیا تو یسوع مسیح نے ایک نصیحت بھی کی کہ توبہ کر اور گہرے طور سے میرے ساتھ دوبارہ بحال ہو۔ اس کی پیشکش خداوند نے کی ہے۔ پس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کے تیرے چراغ کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ خدا کہہ رہا توبہ کر، خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، کون سی کمی ہے، کس جگہ پہ تو ویک ہے۔ سیلف انالیسس کر، اپنا خود سے جائزہ لے، تو کیا کر رہا ہے، کہاں کمی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو بہتر کر کے وہ اپنے مسیحی کردار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا کو کہا ہے کہ تو خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور پہلے کی طرح کام کر۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا، اب یہاں پہ ایک اور پہلو
ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند اس نصیحت کے ساتھ انہیں تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو تیرا چراغ دان ہٹا دیا جائے گا۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اگر ہم اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیتے، تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہم ابدی زندگی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تجھے ختم کر دوں گا، اور تیری آسمانی شخصیت اور مقام جاتا رہے گا، تو اپنا مقام کھو بیٹھے گا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خداوند کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ جو غالب آئے گا، جو توبہ کرے گا اور توبہ کے بعد خداوند کے ساتھ پورے طور سے محبت رکھے گا، خدمت میں، اپنے شخصی تعلق میں خداوند سے گہری محبت رکھے گا، اس کے تعلق سے کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اسے زندگی کے درخت میں سے جو خداوند کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو ملے گا۔ غالب آنے والوں کے لیے خدا نے اجر رکھے ہیں، انہیں اجر دیے جائیں گے۔ They have some rewards، انہیں خدا ریوارڈ دے گا، ان کو اجر ملے گا۔ مسیح اپنی کلیسیا میں صرف غالب آنے والوں کے لیے ہی وعدے کرتا ہے، جو غالب آئیں گے۔ یہ سارے پرومسز جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں، یہ وعدے ان کے لیے ہیں جو غالب آئیں گے، جو فتح پائیں گے، جو خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ غلبہ کب ملے گا؟ جب آپ خداوند کی حضوری میں وقت گزاریں گے۔ خداوند کے ساتھ وقت گزارنے سے، اس کی رفاقت سے ہم برکت پاتے ہیں، کیونکہ قادر مطلق خدا ہمیں توفیق بخشتا ہے تاکہ ہم اس کی قربت اور اس کے تعلق میں بڑھتے چلے جائیں۔ وہ خدا کے فردوس میں پھل کھائیں گے۔ یہ کون ہیں جو غالب آئیں گے؟ ان کے اجر دیکھ رہے ہیں۔ وہ خداوند کے فردوس میں پھل کھائیں گے، انہیں دوسری موت سے نقصان نہ ہوگا، وہ ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ غالب آنے والوں کو آسمان پر ایک نیا نام ملے گا، وہ نیا نام خداوند کی طرف سے انہیں ملے گا، اور انہیں قوموں پر اختیار ہوگا۔ They have authority on the nations، وہ قوموں پر اختیار رکھیں گے۔ ان کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ مٹایا جائے گا۔ وہ ہمیشہ خداوند کے مختار رہیں گے اور خداوند کے کام کو کرتے رہیں گے۔ آئیں افسس کی کلیسیا کی غلطی سے بچنے کے لیے مسلسل اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، کیا ہم علم الہی کے مطابق پاک اور روحانی طور پر قائم ہیں یا نہیں؟ کیا میری زندگی خداوند کے کلام کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں؟ کیا میرا شخصی کردار خداوند کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیا میں پورا وقت خداوند کو دے رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں محض مسیحی تو نہیں ہوں؟ کیا محض اس کی خدمت ہی تو نہیں کر رہا اور میں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن رہا ہوں، لیکن میری اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کی محبت سے خالی تو نہیں؟ اس کے ساتھ وقت کم تو نہیں گزار رہا؟ کیا اس محبت میں کمی تو نہیں آ گئی؟ آئیں چیک کریں اپنے آپ کو، اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج خداوند کا کلام آپ سب کے لیے ہے۔ خداوند افسس کی کلیسیا سے ہم کلام ہے کہ توبہ کر، خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، اپنے ان پرانے کاموں کو چھوڑ دے۔ آج جتنے میرے بھائی بہن بزرگ بچے اس کلام کو دیکھ رہے ہیں،
میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج کا کلام آپ کے لیے ہے۔ خداوند آپ سے ہم کلام ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، لوٹ آ، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ گہری رفاقت رکھوں۔ اس نے آپ کے لیے کوڑے کھائے، اس نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ ابھی اسی وقت خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے۔ آئیں میرے پیچھے یہ چھوٹی سی دعا کر کے آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ اے خداوند یسوع، میرے دل میں آ، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ میں اپنے سارے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں۔ مجھے توفیق عنایت کر تاکہ میں تیرے کلام پر عمل کروں اور میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ میرا ایمان ہے جتنے میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں نے، بچوں نے یہ دعا کی ہے، خداوند یسوع مسیح کو آپ نے قبول کر لیا ہے اور خداوند سے محبت کے لیے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ آج خداوند افسس کی کلیسیا کے وسیلہ سے آپ سے ہم کلام ہے۔ خداوند ہم سے محبت چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم وفاداری سے اس کے ساتھ چلیں۔ ہمیں بھی وہ پچھلے جو گزرے ہوئے وقت ہے، وہ دن یاد تو نہیں آتے؟ کیا آپ کی محبت ٹھنڈی تو نہیں پڑ گئی؟ کیا آپ نے بھی خداوند کی حضوری میں وقت گزارنا کم تو نہیں کر دیا؟ اگر ایسا ہے تو خداوند چاہتا ہے، خداوند فرماتا ہے تو خیال کر اور پہلے کی طرح کام کر اور میں تجھے اجر دوں گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، اور آج کا جو پیغام ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، آئیں خدا سے پہلی سی محبت کریں، خداوند سے پہلی سی محبت رکھیں۔ وہ چاہتا ہے کیونکہ وہ محبت کا پیکر ہے۔ خداوند غالب آنے والوں کے لیے انعام رکھتا ہے۔ آپ کے نام کتاب حیات سے مٹائے نہیں جائیں گے، آپ آسمانی مقاموں میں بٹھائے جائیں گے، آپ کو آسمان پر ایک نیا نام بخشا جائے گا۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، خداوند چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔